صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اجتماع گاہ کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، یہ ارشاد فرمائیں کیا آپ کو اس سے اتفاق ہے؟ اجتماع گاہ کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے اور مجھے اتفاق ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں کوئی غیر ذمہ دار اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں، یا تو وہ ذمہ داروں پر حاوی ہو گئے ہیں، یا کسی غیر ذمہ دار کو کوئی ذمہ دار بنا دیا ہے کہ انہوں نے اجتماع گاہ کو سجا لیا ہے۔ حالانکہ ہے یہ دعوت اسلامی کا مکمل طور پر ترکیب کا اجتماع، اور اس کی مدنی مرکز کی طرف سے ممانعت ہے، اور کئی بار مدنی چینل پر بھی کئی بار یا چند بار ہم نے منع کیا ہوا ہے، لیکن یہ لگتا ہے غیر ذمہ دار لوگ آج قابض ہو گئے ہیں، ایسا سجا دیا انہوں نے۔ اگر انہوں نے چندے سے سجایا دعوت اسلامی کے، پھر تو جیبوں سے ان کو تاوان بھی دینا پڑے گا۔ ارے کو دعوت اسلامی کا چندہ اس کام کے لیے تھوڑی ہم کرتے ہیں کہ خوب مطلب روشنائیاں کرو۔ جشن ولادت پر ہم مدنی مرکز کو، مدنی مراکز کو سجاتے ہیں، ایک تو اس کا عرف بھی ہے، اور اس کے لیے بھی ہم لوگ تو الگ الگ چندہ کرتے ہیں الگ سے۔ ہماری باقاعدہ یہاں فیضان مدینہ مجلس بنی ہوئی ہے جو جشن ولادت میں سجاوٹ کرتی ہے۔ یعنی میں نے یہاں تک منع کیا کہ اگر کوئی پارٹی پیسے دیتی بھی ہے تو بھی مت سجاؤ، کہ آپ کس کس کو سمجھاؤ گے کہ ایک پارٹی نے ہم کو پیسے دیے، اور آپ کو دیکھ کر دنیا بھر کے لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ بھئی وہ مدنی مرکز کو سجانا چاہیے، وہ خیرات اور زکوٰۃ اور فطر سے سجا دیں گے، جو کہ ہمیں جامعۃ المدینہ میں خرچ کرنا ہے، ان بیچارے دکھیارے قیدیوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، ان کو مدرسے پڑھانے کے لیے، ان کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے ان پر خرچ کرنا ہے، مساجد کی تعمیرات کرنی ہے۔ دنیا بھر سے ہم اپیلیں کرتے ہیں کہ ہم خیرات دو، اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ تم سجاؤ اس کو۔ تو اگر دعوت اسلامی کے چندے کا ہے تو یہ سن لو کہ جو بھی ذمہ دار اس کا ہے سجانے کا، اس کو جیب سے دینا پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو اس کو فوراً بجھا دیجیے، یہ اپنا طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ اور یہ کتنا مطلب الیکٹریشین کا خرچہ آیا ہوگا، اس کا کرایہ دیا ہوگا، کرائے کی ہوں گی یا جو بھی ہوں، بہرحال تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خواہ کا بدنامی ہے ہماری، پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ الیاس بولتا ہے، یہ اس کی سنتے نہیں ہیں۔ یہ یا تو مدنی مذاکرے بیچارے نہیں سنتے، پتہ نہیں کیا ہے، چندے کے بارے میں سوال جواب برسوں ہو گئے لکھ کر دے دیا، پھر بھی پتہ نہیں پڑھتے نہیں ہیں شاید۔ یہ کیسے کام چلے گا؟ اور اگر میں اس طرح نہیں سمجھاتا ہوں تو میں کس طرح سمجھاؤں؟ کوئی اور بظاہر صورت نہیں، اتنی بڑی تحریک ہے تو مدنی چینل کے ذریعے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو دعوت اسلامی والے بنو، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ مسجد کا کرنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ اس پر مسجد کا چندہ لگے گا تو اور بھی پھنسے آپ لوگ، کہ مسجد کے پیسے لگیں گے اس پر، اگر بل پیمنٹ ہوگا مسجد کا تو اور بھی مسئلہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی عطا فرما دیں کہ آپ کے سمجھانے کے باوجود اگر یہ غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، کسی نے خوشی سے کیا تھا، لیکن اگر دعوت اسلامی کو اس سے نقصان ہے تو ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ میں نے مدنی مرکز کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں اپنا، یہ اس طرح سجاوٹ نہیں کرنا، صرف اپنے جشن ولادت میں مجلسیں بنا رکھی ہیں اور وہ اپنے سجاتے ہیں،
اور یہ خوبصورت خوبصورت کناتے ہیں اور کیا مدح کریے دعوت اسلامی کے چندے سے ہیں تو کیا کرو گے یار؟ باہر ملکوں میں دنیا کے ملکوں میں بیچاروں ان کو کون سمجھائے گا کہ بھئی یہ کسی پارٹی نے دیا ہے؟ کام وہ کرو گے جو سب کے لیے آسان ہو. ٹھیک پیسے زیادہ ہوں گے تو ہم کو بھی اگر سجانا تو آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ مدنی مرکز نہیں سجا ہوا ہم اس کو دلہن بنا دیتے. اللہ کا کرم ہے پیسے دینے والے بہت پڑے لیکن کوئی دینے آئے تو بھی ہم اس کے نہیں لیں گے. ہم مدنی مرکز کو نہیں سجائیں گے ان دنوں میں اس طرح مطلب اجتماعات کے لیے کہ ورنہ یہ ساری طرح ہر طرف نقالی ہوگی اور قوم زکاتیں اور فطرے اس میں ڈال دے گی. پاپا چندے سے یا زکات سے نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا. اب وہ جس سے بھی نہیں ہے دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ کس سے آئی ہے. یوں سمجھے کہ ایک یہاں پر سامنے آ گیا اور لیکن اس کے ذریعے دنیا دعوت اسلامی کو یہ ایک درس دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لائٹیں بند ہو جائیں گی اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ بند ہو گئی پاپا. نہیں ابھی بند نہیں ہوئی ہے. نہیں بابا یہ تو وہ اچھا یہ ہاں یہ تو اجتماع کی روشنی بند ہو جائے گی. یہ ساری ہو گئی ہیں بند کرا دیں. نہیں جو سفید سفید لٹک رہی ہے یہ بند ہو جائیں گی تو پھر آپ کا وہ اندھیرا ہو جائے گا. کیونکہ مووی کی ریکوائرمنٹ ہے ریکارڈنگ بند ہو جائے کہ گی وہ لائٹنگ ہو. لیکن یہ اپنا لڑیاں جو لگا رکھی ہے نا یعنی زینت کی ضرورت نہیں ہے. بس ضرورتاً لائٹنگ کی جو ہم نے بھی لائٹنگ رکھی ہے وہ ضرورتاً سفید سفید بلب روشن ہے تاکہ برابر یعنی کہ مووی ہو اور مدنی چینل پر اس کی زینت بنی رہے. کیمرے کی معافی سے تو نواز ہے. مجھے معاف کر دیں میں نے سب کی ناک کاٹی ہے. اب میں مجبور ہوں آپ کی ناک نہیں کاٹتا تو دنیا بھر کی پھر ناکیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. تو ساری دنیا کو سمجھانا میری نیت یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ ساری دنیا کو سمجھاؤں گا کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ گڑبڑیں لوگ کرتے رہتے ہیں عموماً لیکن یہ ہمارے سمجھانے سے الحمدللہ فرق پڑتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اتنے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کئی لائٹنگ دیکھی ہے تو میں بتا دیں آپ دیکھے ہوتے تو آپ کی شامت نہ آتی. آج وہی داؤ پہ لگ جاتے. پہلی مرتبہ ہوگی بہن تو بس وہ خوشی پہ کسی نے کر دیا. معافی سے نواز دے پاپا. میرے حقوق نہیں ہوگا پاپا. میرے حقوق ایڈوانس میں معاف. میرے حقوق ایڈوانس میں معاف ہے. تنظیمی غلطی اب مرکزی مجلس شورا کو معافی نامہ پیش کر دیں اور کیا سارے ذمہ داروں کی سائن کر کے انشاءاللہ یہ ہو سکتا مجھے بھی زیارت کروا دیں معافی نامے کی. آپ کے تھوڑی ناک کٹے تو جڑ سے کٹے تاکہ آئندہ یاد رہے کہ یہ بھی کرنا پڑا تھا. توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی